اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، انسانی ذہن خیالات، جذبات اور وسوسے سے خالی کسی بھی لمحہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مسلسل ان وساوس کی گھیراؤ میں ہوتا ہے جو ہمہ وقت شیاطین کی جانب سے انسانی ذہن میں یا انسانوں کی جانب سے انسانی ذہن میں داخل کیے جاتے ہیں۔ وہ خیالات جو چاہے ملکوتی ہوں یا شیطانی، انسانی ذہن کو ہمیشہ اپنے محور میں لیے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی ذہن مستقل بہت ساری خواہشات کے ہجوم میں ہوتا ہے۔ ان خواہشات کے ہجوم سے جو چیز پیدا ہونے کا ایک عمومی امکان ہے وہ مایوسی ہے۔ انسان کی خواہشیں جب بھی پوری نہیں ہو پاتی تو انسان کے اندر مایوسی گھر کر لیتی۔ اس مایوسی سے بچنے کے لیے دو ذرائع انسان کو مہیا کیے گئے ہیں۔ ایک ذریعہ تو اللہ سے ملاقات کا ہے جو نماز کے ذریعے سے انسان کو عطا کیا گیا ہے، اسی واسطے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا۔ اور دوسرا ذریعہ وہ وصف ہے جو ان خواہشات کو کاؤنٹر کر سکے، وہ وصف ہے جو ان خواہشات کو کسی حد تک قابو میں لا سکے، اور اس وصف کو صبر کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی صبر ہی ہے۔ دو آیات جو قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی آیت جس کا تذکرہ میں آج ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد کرو۔ یہاں صبر جیسے وصف کو نماز جیسی عبادت کے ساتھ باہم جوڑا جا رہا ہے، باہم مربوط کیا جا رہا ہے۔ آخر ان دونوں میں کیا امر مشترک تھا جو انہیں ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی آیت میں آپس میں جوڑ دیا گیا؟ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے مومن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر لیتا ہے۔ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے جس کی وجہ سے ایک مومن اپنی یا ایک مسلمان اپنی تمام ضروریات، اپنی تمام دعائیں، اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور اللہ سے اس کے لیے نصرت اور مدد کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کریم نماز کے ذریعے سے انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور انسان کو وہ نعمتیں جس کا وہ خواہاں ہو وہ عطا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی حکمت اور دانائی کے تحت اللہ اپنے علم کے تحت کچھ خواہشات کو کچھ وقت کے لیے روک لیتے ہیں۔ اگر انسان کی ذہن میں اٹھنے والے وساوس شدید نوعیت کے ہوں تو اس خواہش کے نہ پورا ہونے سے انسان مایوس ہونے لگتا ہے اور کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کفر سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے نماز میں اللہ سے رجوع کرنے سے پہلے ایک پیٹرن آف بیہیویئر انسان میں پیدا کرنے کی انسان کو ترغیب دلائی ہے، اور وہ پیٹرن آف بیہیویئر صبر کہلاتا ہے، پیشنس کہلاتا ہے۔ آخر صبر کیوں انسان کے لیے ضروری ہے؟ صبر اس واسطے انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جان سکے۔ حکمتیں جاننے کے لیے انسان کو انتظار کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹائم ایونٹس انسان کے من چاہے نتیجے سے جتنا دور ہوتے ہیں، ان ایونٹس اور نتیجے کے درمیان یہ فاصلہ، انسان کی خواہش اور اللہ کی عطا کے درمیان یہ فاصلہ انسان میں مایوسی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی فاصلے کی درمیانی مدت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں اشارہ دیا گیا۔ اگر انسان اس صبر کو پالے اور اس صبر کو اپنا لے تو صبر کے وصف کو اپنانے سے اللہ کی حکمتیں اس پر کھلنے لگتی ہیں۔ جب اللہ کی حکمتیں اس شخص پر کھلنے لگتی ہیں تو وہ اللہ کی رضا پر، اللہ کی مرضی پر، اللہ کی منشا پر راضی ہونے لگتا ہے، اور جب انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اسی کو مقام رضا کہتے ہیں۔ یہ تمام مقامات میں اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہے، یعنی صحابہ کو جو مقام حاصل ہوا وہ بھی مقام رضا تھا۔ جب انسان اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اسی مقام کو وہ آیت ایکسپلین کرتی ہے، وہ آیت بیان کرتی ہے جو قرآن مجید میں صبر کے حوالے سے بیان کی گئی، جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے وہ خوش نصیب آدمی ہے. جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.